اس کو چیک کرنا ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ ضعیف ہے، کیونکہ یہ بندہ اس طرح نہیں تھا قابل اعتماد۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں، شیعہ کو برا کہتے ہیں، تو ان کے ائمہ کیسے برے نہیں ہو سکتے جنہوں نے دین بنایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری سابقہ 2 ویڈیوز پر کچھ اعتراضات اٹھائے گئے اور ان سے مناسبت کرتے ہوئے کچھ سوالات اٹھائے گئے، جو کہ سارے جواب دینا یا وضاحت سے جواب دینا یہ تو بہت بڑا ایک ٹائم لگے گا، لیکن کچھ سوالات کے مختصر جوابات دینے کی میں کوشش کروں گا کہ بات بھی سمجھ آ جائے، میرا جو نقطہ نظر ہے اگر کوئی شخص سمجھنا چاہے تو وہ سمجھ آ جائے اور بات بھی لمبی نہ ہو۔ بات یہاں سے چلی کہ ایک سوال آیا کہ حدیث قصہ ضعیف ہے، تو میں نے ویڈیو کے اندر بتایا کہ جب کسی عالم محدث نے اس کو ضعیف قرار نہیں دیا اور یہ قرآن مجید کے خلاف بھی نہیں ہے تو یہ ضعیف کیوں ہو گئی؟ پھر اور سوالات ہے، اس کے اندر بھی میں نے یہی کہا کہ حدیث جو صحیح سند کے ساتھ ہے اور آپ کو لگتی ہے کہ قرآن مجید کے خلاف ہے تو وہ ضعیف نہیں ہوتی، جو حقیقتاً ضعیف ہوتی ہے یا موضوع ہوتی ہے وہ ہوتی ہے۔ تو پھر بھی وہی سوال آ گئے کہ اہل بیت کا آپ دفاع کرتے ہیں اور انہوں نے بغاوتیں کی، اور کچھ اور بھی سوال ہیں جیسے نفس زکیہ کے بارے میں اور آل علی کے بارے میں تاریخی طور پر بہت کچھ ہے۔ اہل بیت میں صرف آل علی شامل ہیں یا کچھ اور لوگ بھی ہیں؟ شیعہ کے ائمہ سے حسن ظن اور ان کے پیروکاروں سے نفرت، ان پر فتوے، یہ کیا بات ہے؟ تو ان سب سوالات کے جوابات مختصراً میں دینا چاہوں گا کہ میں اہل بیت کا دفاع کرتا ہوں، لیکن کن کا؟ میں صرف ان اہل بیت کا دفاع کرتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں موجود تھے، یعنی جو صحابیت کے درجے پر آتے ہیں، ان اہل بیت کا۔ اور میں صحابہ کا دفاع کرتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت موجود اہل بیت، سب اہل بیت، جس طرح کہ میں نے ویڈیو اہل بیت پر بنائی ہے، سارے کے سارے اہل بیت، ازواج رسول اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باقی گھرانے کے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا گھرانہ، تو وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں موجود تھے، اہل بیت، ان سب کا، صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں، سب اہل بیت، مجھے ان سے محبت ہے، اور سارے اصحاب رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، مجھے ان سب سے محبت ہے، میں ان سب کا دفاع کرتا ہوں۔ اور باقی رہ گئے صحابہ کے بعد بنو امیہ کے حکمران یا اہل بیت کے بنو عباس کے حکمران یا علوی اہل بیت، ان سب کو یہ لوگ کیسے تھے، ان کی اچھائیاں تھیں یا برائیاں تھیں، کچھ اچھے تھے کچھ برے تھے، یہ ان کے اپنے اعمال ہیں۔ تاریخ میں ہر کسی کے حق میں بھی باتیں لکھی ہوئی ہیں، خلاف بھی لکھی ہوئی ہیں۔ تو جن لوگوں کے بارے میں اہل سنت علماء نے اچھا گمان کیا ہے، میں ان کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہوں۔ باقی رہ گئی تاریخ کے اندر درج باتیں، تو تاریخ کے اندر بہت کچھ درج ہے، صحیح بھی ہے اور موضوع ضعیف بہت ہی زیادہ تعداد میں ہے۔ تاریخ پر ابھی تک
میرے خیال میں کوئی بڑا کام ہوا ہی نہیں ہے۔ تاریخ کے جھنجھٹ میں پڑھ کر شیعہ حضرات گمراہ ہو گئے ہیں، اور پھر باقی لوگ بھی اگر اسی طرح تاریخ کے جھنجھٹ میں پڑھ کر گمراہ ہونا چاہتے ہیں تو وہ ان کی مرضی ہے۔ جس طرح شیعہ نے تاریخ پڑھی اور صحابہ کے خلاف ہو گئے، اسی طرح اور لوگ تاریخ پڑھیں اور وہ واقعات جو ان کو نظر آتا ہے کہ اہل بیت کے خلاف ہیں، وہ ان کو پڑھ کر اہل بیت سے بغض رکھنے لگیں، تو یہ ان کی خرابی ہے۔ اور اہل بیت کے وہ افراد جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں پیدا نہیں ہوئے تھے، وہ اچھے تھے یا برے تھے؟ میرے پاس فی الحال اتنی وقت نہیں ہے کہ میں ان کے بارے میں اچھا برا کہتا رہوں۔ جن کو اہل سنت علماء اچھا کہتے رہے، اچھا گمان کرتے رہے، میں ان سب کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہوں، اور میرے پاس اتنی ٹائم فی الحال نہیں ہے۔ ہاں، میرا ارادہ ہے کہ میں تاریخ پر کچھ کام کروں گا، اور یہ بھی بات ہے کہ میں نے تاریخ پڑھی ہے، میری ماسٹر بھی ہسٹری کے اندر ہے، تو میں نے تاریخ اسلام بھی پڑھی ہے اور باقی قوموں کی بھی تاریخ پڑھی ہے۔ لیکن تاریخ کے اندر، یہ کتابوں کے اندر جو عام کتابیں مشہور ہوئی ہیں، ان کے اندر یہ واضح نہیں ہے کہ کون سی بات جھوٹی ہے، کون سی بات سچی ہے۔ تو جو اختلافی مسائل ہیں تاریخ کے اندر، ان میں سے اگر کم از کم بھی گن لیں تو 90% جھوٹ ہے، اور اس پر بہت سارا کام درکار ہے۔ تو فی الحال تو یہ کام ہوا نہیں ہے، اس لیے تاریخ کے جھنجھٹ میں پڑھ کر کسی کو برا کہنا، کسی کو اچھا کہنا، یہ میرا کام بہرحال نہیں ہے۔ اور میں جب صحابہ کو معصوم نہیں سمجھتا، اہل بیت کے وہ افراد جو صحابیت کے درجے پر فیض ہیں، ان کو معصوم نہیں سمجھتا، تو اہل بیت کے بعد کے لوگ جیسے علوی ہیں اور جیسے بنو عباس ہیں، یا بنو امیہ کے بعد کے لوگ، ان کو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ وہ معصوم تھے، گناہوں سے پاک تھے، جیسے نفس زکیہ تھا؟ تو میں یہ کسی کے بارے میں نہیں کہتا، اور نہ میں کسی کا دفاع کر رہا ہوں۔ میں اہل بیت کا دفاع کرتا ہوں تو وہ لوگ جو صحابیت کے درجے پر فیض ہیں، اور صحابہ کا دفاع کرتا ہوں۔ باقی لوگ اچھے تھے، کچھ برے تھے، لیکن ان کے بارے میں بات کرنے کا اتنی وقت نہیں ہے۔ اسلام کی باقی باتیں کافی ساری ہیں، اور ان لوگوں کے بارے میں تحقیق کرنا یہ بہت سارا ٹائم لگے گا، کیونکہ تاریخی روایات کو ایسے نہیں مانا جا سکتا، کیونکہ کافی ساری روایات موضوع ہیں، جھوٹی ہیں، تو ان کے جھنجھٹ میں پڑنے کے لیے بہت سارا ٹائم چاہیے ان کی تحقیق کے لیے۔ جب ہو جائے گی تو پھر بات کریں گے۔ اس میں ساری باتیں باقی تو آ گئیں کہ اہل بیت کا دفاع اور خلفاء کے خلاف ان کی بغاوت، یہ ان کا مسئلہ ہے۔ اب خلفاء جو تھے بنو عباس کے، وہ بھی تو اہل بیت کے تھے، اور جو ان کے خلاف علوی تھے وہ بھی اہل بیت کے تھے۔ یہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ اہل بیت ہی اہل بیت کے دشمن بنے، مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ جو جیسا ہوگا اس کا حساب اللہ تعالیٰ لے گا۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے کچھ اچھے لوگ گزرے، کچھ برے بھی ہوئے، وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے۔ اور اہل بیت میں سب لوگ شامل ہیں جو اہل بیت کے افراد ہیں، جیسا کہ میں نے اہل بیت کون ویڈیو بنائی ہے، صرف علی رضی اللہ تعالیٰ نہیں ہے، اور میں صرف انہی کا دفاع نہیں کرتا بلکہ سب اہل بیت کا دفاع کرتا ہوں اور سارے صحابہ کا دفاع کرتا ہوں۔ اس کے بعد آخری سوال یہ رہ گیا کہ جب اہل بیت کے نام پر بنایا گیا مذہب شیعہ مذہب، جب شیعہ جھوٹے ہیں، غلط راہ پر ہیں، گمراہ ہیں، اور کچھ شیعہ کو چھوڑ کر پاکستان کے اندر خاص طور پر بہت کم تعداد میں لوگ ہیں جو شیعہ کہلواتے ہیں، اور ان کے اندر یہ امامت کا کفری عقیدہ نہیں ہے، صحابہ کو برا بھلا نہیں کہتے، اور اس طرح کے جو بد عقائد ہیں وہ نہیں رکھتے، تو بہت کم تعداد میں لوگ ہیں۔ باقی اکثریت اس طرح کی ہے جو کہ امامت
जो कि नबूवत की तरह एक ओहदा है, उसको मानने वाले हैं, तो वो तो गुमराह फिरके हैं। अब बात रहेगी कि उनके फिर इमामों को क्यों बुरा नहीं कहते, जिनकी वजह से ये दीन बना हुआ है। तो बात यह है कि जो पहले लोग हैं, जैसे इमाम बाकिर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उसको भी इमाम कह लें, और उनके बाद इमाम जाफ़र तक, क्योंकि ये सहाबा नहीं है, इनको हम इमाम कहते हैं। सहाबा को हम ज़्यादा दर्जा देते हैं, जिनको इमाम कहते हैं उनको कम दर्जा देते हैं, शिया की तरह इमामत नहीं मानते। तो इन लोगों से मुहद्दिसीन ने रिवायात ली हैं। जब मुहद्दिसीन ने इनको मोतबर समझा तो मैं भी मोतबर समझता हूँ, और उनके बाद के जो लोग हैं उनकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारी अहादीस के रावी नहीं हैं, और वो अच्छे थे या बुरे थे वो उनका मामला है। लेकिन जैसा कि बाकी लोग कहते हैं कि उनके बारे में अच्छा गुमान है, तो मेरा भी अच्छा गुमान है, और उनकी तहकीक के उनकी क्या बुराइयां थी ये ना मैं अहम समझता हूँ, ना मैं अभी इन पर तहकीक कर रहा हूँ। तो बाकी रह गई ये बात कि शिया को बुरा कहते हैं, तो उनके आइम्मा कैसे बुरे नहीं हो सकते जिन्होंने दीन बनाया। तो ये बात तो हम तो यही समझते हैं कि उन्होंने ये दीन नहीं घड़ा, शिया मजहब, तो फिर ये शिया कैसे बन गए उनके मानने वाले। तो ये तो हर मुसलमान जानता है कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके अक़ीदे इस तरह के नहीं थे जिस तरह के शिया के हैं। उनको तो ये लोग मानते हैं, इनको भी शिया इमाम मानते हैं। तो अगर ये लोग इनकी तरह नहीं थे और शिया उनको इमाम मानते हैं, तो जिनको वो इमाम मानते हैं वो उनकी तरह नहीं थे, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो बाकियों के बारे में भी इसी तरह गुमान किया जा सकता है कि वो इनकी तरह नहीं थे। क्योंकि अगर इनको बग़ैर इनके कहने के इमाम मान सकते हैं तो उनको भी मान सकते हैं। इसी तरह ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा कहते हैं, तो क्या हम फिर कहें कि उनके मानने वाले जब गुमराह हैं, गलत बात कह रहे हैं, तो लाजमी बात है उनके नबी ने कही होगी? नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, उनके नबी ने नहीं कहा, लोगों ने अपनी मर्जी से गलत अक़ीदा उनकी तरफ मंसूब कर दिए। और सारे मुसलमान कहलाने वाले लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं और उनकी तरफ अपने दीन की निस्बत करते हैं, जो गुमराह हैं, शिया हैं, जैसे हैं। तो क्या फिर हम इल्ज़ाम लगाएं नऊज़ु बिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि उन्होंने ये मज़हब बनाया है इनके लिए? जब ये गुमराह हैं तो फिर नऊज़ु बिल्लाह हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बदगुमानी करें? नहीं। तो जो लोग जिसके भी पैरोकार हैं, लाजमी नहीं है कि वो इन्हीं की तरह का हो। हाँ, जो शख्स ऐसा है कि जिससे हमें रिवायात पहुँची हैं, हमारी किताबों के अंदर रिवायात हैं, उनकी तहकीक की हमें ज़रूरत है। और जिन अशख़ास को ये इमाम मानते हैं उनसे हम तक जब रिवायात ही नहीं पहुँची तो उनकी तहकीक की हमें ज़रूरत ही नहीं है कि ये रिवायत उनसे आई है, इसको चेक करना है, ये रिवायत सही नहीं है, ये ज़ईफ़ है, क्योंकि ये बंदा इस तरह नहीं था काबिल एतमाद। जब हमारे पास उनसे दीन ही नहीं पहुँच रहा तो हमें उनकी तहकीक की ज़रूरत ही क्या है? वो जैसे भी थे, तिलका उम्मत उनका खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलूना अम्मा कानू यअमलून, वो जैसे थे गुजर गए, हमारा उनके साथ कोई लेना देना नहीं है। अच्छे थे तो गुजर गए, अगर कोई बुरा था तो वो भी गुजर गया। हमारा वास्ता सिर्फ उन लोगों के साथ है जो हमारे इस्लाम की शरीयत के रावी हैं, जिनसे हम तक दीन पहुंचा है। अगर वो अशख़ास जो रिवायत बयान कर रहे हैं काबिल एतमाद नहीं है तो उनकी रिवायत नहीं लेनी, जो काबिल एतमाद हैं तो उनकी रिवायत लेनी है। और यही कुछ मेरा मनहज है। मैं अहले बैत में से जिनका दिफा करता हूँ तो उनका करता हूँ जो सहाबियत के दर्जे पर फैज़ हैं, और सहाबा का दिफा करता हूँ। बाद वाले लोग चाहे अच्छे हैं या बुरे हैं, मेरा उनके साथ कोई वास्ता नहीं। जब अल्लाह तबारक व तआला ने कभी मौका दिया और तारीख़ पर कुछ काम किया तो जहाँ तक काम करेंगे वहाँ तक कोशिश करेंगे कि सही असनाद के साथ जो रिवायात हम तक पहुँच रही हैं उनके मुताबिक काम किया जाए।